الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا خالد قمر۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا مقصود، یہ بہاولپور کے سینئر جرنلسٹ ہیں اور نوائے وقت کے یہاں جو مقامی نمائندے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ریونیو کے حوالے سے ان سے اچھا بڑا رپورٹر کم از کم میں نے ابھی ریسنٹ پاس میں نے نہیں دیکھا۔ تو رانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں جی؟ ریونیو کے حوالے سے کافی معاملات ہیں تو اجاگر کرتے رہتے ہیں، ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو میں نے ابھی کل پرسوں آپ کی ایک سٹوری دیکھ رہا تھا میں، تو اس میں مجھے جو ہے نا آپ کی ایک سٹوری بڑی اچھی لگی، تو آپ اس سٹوری کے حوالے سے ذرا وہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی بات ماریں ہانکتے رہیں اور ٹائم ضائع کریں، ہم کیوں نہ سٹوری کی طرف آئیں؟ جی، یہ میں نے گزشتہ دنوں نوائے وقت میں ایک خبر میں نے شائع کی ہے ریونیو کے حوالے سے۔ تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے کالونی برانچ کے ایک ہیڈ کلرک جو تقریباً 18 سے 20 سال تک یہاں پر وہ تعینات رہے، اچھا، عبدالغنی ہیڈ کلرک۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کمال کی کرپشن کی۔ ایک تو انہوں نے اپنے والد بشیر احمد کے نام پر 100 کنال رقبہ جو ہے وہ جعلی دستاویزات مرتب کر کے وہ الاٹ کروایا۔ اس کے کچھ حقائق کے بارے میں کچھ میڈیا میں نے اجاگر کیا اس ایشو کو، تو اس پر اے سی صدر بہاولپور تحصیل صدر انہوں نے پوری تحقیقات کی، تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ان کی الاٹمنٹ کی وہ جو جعلی مثل تیار کی گئی تھی وہ ریکارڈ سے غائب کر دی گئی۔ اچھا، مطلب وہ جو اس کا کہتے ہیں نا کھرا ہی جو ہے وہ مٹا دیا گیا، کھرا اس کا وہ بالکل مکمل طور پر وہ مٹا دیا گیا، اور اس کے اوپر موصوف جو ہے عبدالغنی وہ خود قابض۔ اچھا، تو اس کے علاوہ یہاں پر ہی نہیں بس، تو نہیں وہ کس طرح کیسے الاٹمنٹ اگر فرض کریں کوئی ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، تو کیا اس کا یا اس کی فیملی کا کوئی حق نہیں؟ دیکھیں جی، لیگل ایک وے ہے جس طریقے سے جس کو ایک الاٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے وہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، نہ کہ ایک 18-20 سال سے ایک تعینات ہیڈ کلرک کالونی عبدالغنی، جس کا میں دوبارہ وہ جناب کو میں ذکر کر رہا ہوں، اس بندے نے کیونکہ وہ اہم سیٹ پر تعینات تھا، وہ پوری وہ ڈسٹرکٹ کالونی کا انچارج بنایا گیا۔ اچھا، اچھا، تو اس نے اپنے والد کے نام پر وہ بشیر احمد کے نام پر وہ جو ہے الاٹ کروایا، اور پھر اس کے دستاویزات اگر مکمل ہوتے، درست ہوتے، تو کیوں نہ کہ وہ ریکارڈ کا حصہ وہ بنتے۔ تو اے سی صاحب نے اس پر وہ بالکل جامع نہیں کسی اسکیم کے تحت الاٹ کرائی یا کہ کیا اس کا طریقہ کار کیا اس کا جعل سازی بھی ہوئی اس طریقے سے؟ اس کی کوئی اسکیم نہیں تھی، کوئی اس کے اگر ہم اس سے پیچھے ریکارڈ میں چلے جائیں تو وہ بالکل اسٹیٹ لینڈ ہے۔ اچھا، سرکاری اراضی کو اپنے ابے کے نام پہ اپنے والد کے نام پر وہ الاٹ کروا دینا، اس کو حاصل اصول کر دینا۔ یہاں پر ہی نہیں اس بندے نے وہ جو ہے بس کی، اس نے اپنے ایک ہمزلف ہے لیاقت علی، اور اس کا جو بیٹا ہے عتیق الرحمان، ان کے ناموں پر بھی الاٹمنٹ کروائی۔ اچھا، یہ 97 ڈی بی، یہ 97 ڈی بی یزمان کی تحصیل میں بڑا اچھا رقبہ ہے، یہ وہاں کے بڑے اچھے رقبہ جاتے ہیں۔ اچھا، ان کا نہری پانی بھی بنوایا۔ اچھا، وہ 200 کنال کا وہ رقبہ ہے۔ اچھا، موصوف نے اپنی بیوی کے نام سے ان سے خریدار بن گیا، ان سے کچھ ایفیڈیوٹ وغیرہ پر ان سے کوئی معاملات ایسے کو کروا کر تو اپنی بیوی کے نام پر وہ ڈاکومنٹس تیار کیے، اور المیہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے نام پر اس نے اپنی زوجیت کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میری وہ بیوی ہے، میری وہ بیوی۔ اچھا، جیسے ہی اس نے اپنے والد کا نہیں ذکر کیا کہ وہ میرے والد ہیں۔ اچھا، لیکن وہ اے سی صاحب نے اپنی جو کمپریہنسو جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے بالکل وہ نہیں، آپ نے اسی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اے سی کی رپورٹ کے مطابق آپ نے وہ خبر چھاپی؟ بالکل اے سی کی رپورٹ میں یہ چک نمبر 25 BC تحصیل صدر بہاولپور 25 BC، یہ تو یزمان کے قریب، بالکل قریب ہے، یہاں سے بالکل قریب ہے۔ اب تو ڈی ایچ اے کے سمجھ لیں کارنر پہ ہو گیا، بالکل، اور اربوں کی پراپرٹی ہوگی۔ جی، مربع نمبر 47، 100 کنال آپ اس کا امیجن نہیں کر سکتے جتنا بڑا یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے اپنے ہمزلف جو لیاقت علی اور اس کے جو بیٹے ہیں عتیق الرحمان، ان کے نام سے جو وہ منسوخ کروائی جو الاٹمنٹ، وہ چک نمبر 97 ڈی بی یزمان، اس کے مربع جات نمبر ہیں 6، 40،
200 کنال اراضی اب وہاں پر تعمیرات کر کے نہری پانی بنوا لیا گیا ہے اور وہاں پر قبضہ کر کے کاشت ہو رہی ہے. اچھا. اب اپنی دیکھیں اتنی بڑی اماؤنٹ، اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اور بھی ریکارڈ عنقریب میرے پاس آنے والا ہے. اس کے علاوہ بھی کالونی برانچ میں اور بھی کوئی سنا ہے کو مافیا ہے پورا ہے جو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ آفیسران کا چہیتا ہے. اچھا. اس وجہ سے اس نے یہ باکمال صلاحیت سے اس نے یہ کرپشن کی لاجواب لوگوں کو یہ باکمال سروس دیتا ہے. باکمال سروس دیتا ہے. اچھا ایک اور اس میں آپ کو میں وہ خبر میں بھی میں نے اس پہ وہ حقائق میں نے بیان کیے. وہ کمشنر صاحب یہاں پر ان کی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، وہ ہے 18 DNB. اچھا. تحصیل جزمان کا. اچھا. اس کا مقدمہ نمبر تھا، ریونیو کیس ہے 29/1 بانوان محمد اقبال بنام سرکار. اچھا. اس میں کمشنر صاحب کی کورٹ میں وہ ریونیو میٹر جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے اصل حقائق چھپا کر اچھا لینڈ مافیا کو تحفظ دیتے ہوئے ان کو فیور کیا. اچھا. تو کمشنر صاحب نے اس حقائق کو پکڑ کر متعلقہ جو DC حضرات جو تھے صاحب DC صاحب اور جو ADC صاحب ان کو کارروائی کو حکم دیا اور موصوف کو معطل کیا گیا. اچھا. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ تھوڑا سا قبل یہ موجودہ کمشنر اس سے پہلے والے صاحب کا جو تو اس پر اس کی ایک تحقیقاتی ٹیم بھی وہ بنی. اچھا. تو اس میں ACCT جو ہے بہاولپور ان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا. انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ میں حقائق ثابت ہونے پر انہیں ریموول فرام سروس کا اپنی انکوائری رپورٹ میں سبمٹ کر کے صرف نوکری سے نکال دیا جائے اور جو اگر وہ جان سازی تو وہ رقبہ نہیں قبضے میں نہیں لینا. رانا صاحب بات جناب کی بڑی اچھی ہے، لیکن وہ تو اربوں کی پراپرٹی لے گی، کیا فرق پڑتا ہے کہ نوکری چلی جائے. لیکن اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر انہوں نے ان کے بارے میں لکھا تو سابقہ ہمارے جو DC صاحب تھے ان کے پاس وہ ہیئرنگ ہوئی تو ہیئرنگ میں بھی یہ پنش کو برقرار رکھا، لیکن وہ بھی سائن ہو رہے تھے. وہ جاتے جاتے جو ہے پتہ نہیں کون سی اندرونی کہانی ابھی ریسنٹلی جو وہ سنا ہے وہ اس میں بھی یہ جو بن رہا ہے آپ کا جم خانہ اس میں بھی کاٹیا صاحب نے سنا ہے کہ مال پانی خوب بنایا. بس سنا ہے وہاں جا کے بنا رہے پاڑے میں. بس جی میں تو اس جو اسٹوری سے میں منسوب وہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری نہیں آپ ریونیو کے بڑے رپورٹر ہیں تو اور DC یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ DC آپ کی نظر سے بچ گیا ہو یا کمشنر آپ کی نظر سے بچا ہو؟ میں نے وہ دیکھا میٹر کو، پھر میری DC صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے جو آپ نے اس کو ہم نے بالکل ہائی لائٹ کیا ہے اس معاملے کو، تو اس پہ جو ریموول فرام سروس کا ان کے ہمیں جو ہے حسب ضابطہ ڈاکومنٹس جو ہیں ہم وہ پرووائڈ کیے گئے. تو انہوں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جناب. پہلے تو وہ تھوڑا کون سے معاملہ تو پھر خیر انہوں نے کہا، لیکن وہ جاتے جاتے عبدالغنی کو یہ فیور کر گئے کہ جناب اسی انکوائری کو ریمانڈ کر گئے. دیکھیں اب AC صاحب نے رپورٹ کیا، ابھی رانا صاحب ابھی آپ مطلب اب اس کو پھر انہوں نے کہا زیرو سے شروع کر دیا جائے اور اس کو دوبارہ ایک اچھی سیٹ پر نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس نے کوئی سروس دی ہو، سروسیں تو ایسے لوگ سروسز تو دیتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایسے اتنے بڑے معاملات ہیں، اربوں خربوں کی پراپرٹی اسٹیٹ لینڈ، ان کے محافظ یہ خود ایسے کردار ان کے سامنے آ جائیں اور آن ریکارڈ چیزیں ہیں. اس میں کوئی اینٹی کرپشن وغیرہ اور ادھر ادھر کسی ڈپارٹمنٹ کی نظر نہیں پڑی کہ یار اتنا بڑا کام پڑا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے رانا صاحب، بات اچھی ہے آپ کی، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کے ڈپارٹمنٹ میں یہ آگے چل رہی ہے، دیکھیں چلو ACCT صاحب نے جو ہے اس پر اچھا ایک وہ کیا تو اس پر فردر وہ ایکشن ہونا چاہیے تھا. اب وہ کوئی کارروائی نہیں ہو. اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مزید یہ کرپشن کرے گا اسی اور ہے اس کو مزید پروٹیکشن دیا گیا اسی برانچ میں ہی ہے. نہیں اب دوسری برانچ میں لگا دیا، لیکن جو اس نے ایکٹ کیے تھے وہ تو کارروائی اس کے علاوہ اور بھی اس نے جعل سازی کی ہوئی ہے. کوئی احاطہ جات ہیں وہاں پر ان کو بھی قابو کیا ہوا ہے. پھر وہاں پر بجلی کے میٹر نصب کروائے ہوئے ہیں اور اس کے اراضی جو ہے
غیر قانونی اثاثہ جات بھی اس میں کافی وہ بنائے ہوئے ہیں، بلکہ میرے یہ جو ان کے ہمزلف ہیں انہوں نے کچھ ریکارڈ مجھے وہ پرووائڈ بھی کیا ہے ایز اے میڈیا پرسن، میں نے اس کو مطلب تحقیق کی، میں مطلب نے اس کے گھر سے آپ کو ریکارڈ بھی مل رہا ہے؟ بالکل مجھے وہ بھی مجھے چلے ناظرین، میں نے تحقیق کے بعد یہ سارا وہ کیا ہے۔ رانا مقصود صاحب جو ہے نا وہ اس مقصود کلرک ہیں، ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے ہمزلف جو ہے نا ان سے بھی یہ ریکارڈ لے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اس سے جو ہے نا ریونیو والوں کو بچنا چاہیے کہ یہ گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج صرف انہوں نے ایک چھوٹے سے جو ہمارا جو سسٹم ہے کرپشن کا، جو ایک پورا نظام ہے، اس میں سے ایک بالکل چھوٹے سے پرزے کو انہوں نے آج چھیڑا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے اس نے جعلی ناموں سے جو ہے وہ اپنے نام پہ کی، بیوی کے نام پہ، سسر کے نام پہ، ہمزلف اور اس کے بیٹے کے نام پہ، اور معمولی سی اس کو پنشمنٹ بھی کیا ہوئی، صرف اتنا ہوا کہ یار اس کے خلاف کارروائی کی جائے بس۔ اور جاتے جاتے ڈی سی صاحب جو تھے عرفان کاٹیا صاحب، وہ جاتے جاتے ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا وہ پھر انہوں نے کہا یہ نئے سرے سے تحقیقات ہوں گی۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ رانا صاحب اگلے پروگرام تک انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے، تب تک ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔